الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق اور اس کی مدد سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہندوستان میں جو شور اٹھا ہے یکساں سول کوڈ اور اسی طرح سے طلاق ثلاثہ کا، جس میں اس کے ذمہ دار افراد نہیں بلکہ ایسے لوگ مشغول نظر آتے ہیں جن کا یہ میدان نہیں ہے، طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو نہ سمجھ پانے والے اور طلاق ثلاثہ سے متعلق غیر شعوری باتیں کرنے والے، اور اسی طرح سے وہ افراد جو طلاق ثلاثہ پر غلط انداز کے فتوے دیتے ہیں، اس انداز کے لوگوں کو زیادہ متحرک دیکھا جاتا ہے. یہ بات یہاں پر رکھی گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کا نجی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا شرعی مسئلہ ہے. اس وجہ سے کسی بھی غیر مسلم طاقت کو، کسی بھی غیر مسلم ذمہ دار کو یا کسی بھی حکومت یا عدلیہ کو اس چیز میں دخل دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. 1971 میں یا اس کے پہلے یا اس کے بعد جب بھی یہ مسئلہ جب بھی ہندوستان میں اٹھا ہے، اس وقت یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ پر ناجائز انداز سے اتہامات لگائے گئے ہیں، اور ہر موقع سے اس جماعت نے، جس جماعت کا یہ ادارہ یہ مسجد ہے، اور اسی طرح سے ساری کی ساری جماعتوں نے اختلاف رکھنے کے باوجود قرآن و سنت سے متعلق غلط فہمی یا فقہی آراء پر رائے دینے اور فتویٰ لگانے کے باوجود اس جماعت نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور آج بھی یہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ مسلمانوں کا شرعی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا داخلی مسئلہ ہے، اس میں کسی بھی انداز کی کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ شعور پیدا ہونا چاہیے، ہمارے مفتیوں کو یہ شعور پیدا ہونا چاہیے، ہمارے ذمہ دار اور اسی طرح سے علماء اکرام کو یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں کون سی چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اس کے مسلمہ اصول کیا ہیں، کس انداز سے ہم کو فتوے دینے چاہیے، کس انداز سے فیصلے کرنے چاہیے، کون سا انداز اختیار کیا جائے کہ میاں اور بیوی کے درمیان انصاف ہو سکے، کون سے اسالیب اختیار کیے جائیں جس کے نتیجے میں ہمارے فتووں کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ خاندان ٹوٹتے پھریں اور دو خاندانوں میں جدائی کرا کر ہم کسی بھی انداز سے ان میں صلح صفائی کی کوئی راہ نہ نکال سکیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو سنت سے دوری، قرآن مجید اور سنت رسول کے دلائل سے دوری کے نتیجے میں ہماری گھٹیوں میں پڑتی چلی جا رہی ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں اس سے پہلے میں کئی مرتبہ طلاق ثلاثہ کی وضاحت کر چکا ہوں اور اشارتاً آج بھی کرنا چاہوں گا، لیکن آج میاں بیوی کے حقوق اور اسی طرح سے مختلف تہذیبوں میں، مختلف ممالک میں، مختلف ادیان میں، یا اسی طرح سے اسلام سے پہلے ان خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اسلام نے ان کو کس انداز سے انصاف دیا،
اور اسلام نے مستقل طور سے بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق کا تذکرہ کیا، شوہر پر بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا، ان ساری کی ساری چیزوں کی تفاصیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس بات کا لحاظ کرتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ اگر بشری تقاضے سے، میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والا مرد ہوں، بشری تقاضے سے اگر مجھ سے کبھی کسی کی جانب میلان ہو جائے یا مجھ سے ناانصافی ہو جائے تو میری بشریت کو، میرے انسان ہونے کو سامنے رکھ کر کے اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھ کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے حقوق کے لیے جس انداز کے جتن کیے، ان کی شادی بیاہ کے مسائل ہوں، ان سے نکاح کے مسائل ہوں، ولادت کے مسائل ہوں، ان کے ساتھ چہل پہل کے مسائل ہوں، کھیل کود کے مسائل ہوں، آپس کی بے تکلفی کے مسائل ہوں، نان و نفقے کے مسائل ہوں، اسی طرح سے مہر دینے کا مسئلہ، نکاح پڑھانے کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اور سارے کے سارے مسائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنما اصول اور واضح دستور کو بیان کر کے ہمارے لیے ہماری زندگی کو آسان کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے مرد حضرات اپنی بیویوں کے حقوق کو نہیں سمجھتے، وہ نہیں جانتے کہ اسلام نے ان کے حقوق کے بارے میں ہم سے کون سے مطالبات کیے ہیں۔ نہ بیویاں جانتی ہیں کہ شوہروں کی عظمت کیا ہے، شوہروں کا مقام کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو سلسلہ وار مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ایک ایسی سیڑھی ہے کہ اگر پہلی سیڑھی کو کمزور کر دیا جائے، پہلے اسٹیپ کو کمزور کر دیا جائے تو یقیناً دوسری سیڑھی کمزور ہو کر کے رہ جائے گی۔ اگر نکاح میں کوتاہی کی گئی، نکاح میں رسوم و رواج کا اختیار کر کے اسلامی دستور کو الگ کر دیا گیا، نکاح کرتے وقت اسلام نے اسلامی رواداریوں کو، اسلامی تعلیمات کو کا پاس و لحاظ رکھ کے اس کی رعایت نہیں کی، تو ایسی صورت میں اس کی ازدواجی زندگی ڈاواڈول ہوتی ہے اور نتیجہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ جب نتیجہ طلاق تک پہنچتا ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری شادیوں کا مسئلہ، اور اسی بیچ میں ہمارے بعض مفتیان کرام نے ایک ایسی چیز کو بھی شرعی جواز دینے کی کوشش کی ہے جس میں یکساں سول کوڈ کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور جو چیزیں مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ ہم کو حلالہ کا اختیار دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس حلالہ پر شریعت اسلامیہ لعنت بھیجے، اس حلالہ کے جواز کے لیے ہم مطالبات کریں، ووٹنگ کریں، اجتماعیت کا اظہار کریں۔ ہم کو اس موقع سے کم عقل کے ناخون لینے پڑیں گے کہ شریعت اسلامیہ کے مطالبات اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کس انداز سے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی اس جنگ کو لڑیں اور کس انداز سے اپنے حقوق کو مطالبہ کر کے ان کو تسلیم کرا کر کے صحیح انداز سے ایک عزت دار زندگی گزار سکیں۔ ہم کو اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا جائے، صحابہ کرام کا عہد مبارک دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے قرآن مجید خود کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اس دن زندہ درگور کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو زندہ درگور کرنے والا تمہارا باپ کس جرم میں لے کر کے آیا تھا کہ تم کو جیتے جی تم روتی تھی، تم گڑ گڑاتی تھی، باپ سے التجا کرتی تھی، رحم کی بھیک مانگتی تھی، اور اس کے باوجود اس نے گڈھا کھود کر کے تم کو اس کے اندر دفن کر دیا، کون سے اسباب تھے؟ تو اس بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور وہ بچی جواب دے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے جو اسلام آیا تھا، آج عود کر کے وہی زمانہ آیا ہے کہ خود اہل اسلام ان خواتین کو ظلم و جور کا نشانہ بنائیں، ان خواتین کی حق تلفی کریں، خواتین کے مسائل میں فقہی آراء کو ترجیح دے کر قرآن و سنت کے مسائل کو نظر انداز کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عورتوں کی حق تلفی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو ماضی کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جب زندہ درگور کی جانے والی بچی پوچھی جائے گی تو آج کے دور میں کیا یہ چیز موجود نہیں ہے؟ اگرچہ بچی کو ولادت کے بعد نہیں، لیکن
لیکن ولادت سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جرم کے باوجود، ملکی قانون کی خلاف ورزی کے باوجود اس کی شناخت کرا کر کے، اس کو پہچانوا کر کے آج کتنے حمل ہیں کہ اگر بچی کی شکل میں حمل ٹھہرا ہے تو اس کو ضائع کرا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی کی ایک دوسری شکل ہے جس کی شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دے سکتی، کوئی انسان اجازت نہیں دے سکتا، کوئی قانون اجازت نہیں دے سکتا۔ ان چیزوں سے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی، اس سے استغفار کرنا ہوگا، اس سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کی ذمہ داری رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جوڑے بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے آرام و آسائش کی زندگی بنائی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اولاد کثرت کے ساتھ ہوتی ہے تو بھی روزی روٹی کیسے دی جاتی ہے۔ اور آپ ایک ایسے انسان سے سوال کر لیں جس انسان کے یہاں اولاد زیادہ ہے لیکن وہ توکل کر کے چلتا ہے اللہ رب العالمین پر، تو کل کے دور میں جو 5,000 روپے میں اپنی فیملی چلاتا تھا اور اس کے 2 بچے تھے، آج 10 بچوں کو بھی اسی سیلری کے اندر اور اسی خرچ کے اندر چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین برکتیں دینے والا ہے، وہ روزی روٹی دینے والا ہے۔ تو اس خوف سے کہ ہم اولاد کو کیا کھلائیں گے، اس خوف سے کہ ہم کو اپنا داماد تلاش کرنا پڑے گا، اس خوف سے کہ لڑکیوں کی شادی مشکل ہے، ان کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل ہے، جہیز کے مسائل ہیں، سارے کے سارے مسائل ہیں، ان سے نجات پانے کے لیے اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، اس کو ضائع کرا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہی چیز اور وہی صورتحال لوٹ کر کے دوبارہ سے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی رواج پاتی چلی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کو اور ان چیلنجز کو سامنے رکھ کر ہم کو سچا مسلمان بن کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہم صرف مسلمان نہیں بلکہ عورتوں کے آرام و آسائش کا خیال کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہم صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تھا، ایک مرتبہ ہار گیا، ایک مرتبہ جیت گیا، جب ہارا جب جیتا تو کہا یہ ہار کا بدلہ ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی اپنے خواتین کے گھروں کا گشت لگاتا تھا، بھوک اور پیاس کے نتیجے میں ان لوگوں کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرتا تھا، ساری تنگیوں کے باوجود ان کے آرام و آسائش کا خیال کرتا تھا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اپنی بیویوں کے بارے میں اپنے غلام سے کہا کہ میرے غلام سواری کو، اونٹ کو آہستہ آہستہ چلاؤ، کیونکہ تم کو نہیں پتا کہ اس اونٹ کے اوپر آپ گینے بیٹھے ہیں، ان کو خراش آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق کی ادائیگی کی۔ بیویاں ساتھ میں جاتی ہیں تو بیویوں کو سوار کرتے ہیں اور بذات خود پیدل چلتے ہیں اور پیدل چل کے تھک جاتے ہیں، لیکن بیویوں کو کسی انداز کی تھکان ہو، کسی انداز کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اور لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اما عائشہ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں یا ان کے اوپر زنا کے اتہام کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ نے پوچھا اینا انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ ساری کی ساری خواتین نے، ساری کی ساری بیویوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ چکا ہے، آپ عائشہ کے حجرے میں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ سب نے اپنی باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وفات ہوئی تو آپ کا مبارک سر میری رہن پر رکھا ہوا تھا، آپ میری پیٹھ پر بیٹھا کرتے تھے، سہارا لیا کرتے تھے، میرے سینے پر اپنا مبارک سر رکھا کرتے تھے، یہاں تک فرماتی ہیں کہ آپ میری گود میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کو دیکھتی تھی، ایک مرتبہ اپنے حبیب کو دیکھتی تھی اور نہیں فیصلہ کر پاتی تھی کہ خوبصورت کون ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے، اللہ رب العالمین نے کس کو حسن و جمال دیا ہے۔ یہ انسیت پیدا کر کے، اس انداز کی بے تکلفی پیدا کر کے، اس انداز کی قربت پیدا کر کے جب میاں بیوی کا جوڑا آگے چلتا ہے تو طلاق کی نوبت نہیں آتی، طلاق کے مسائل نہیں کھڑے ہوتے، لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے۔ اور ہمارا معاشرہ جہاں آئے دن ایک محلے میں کئی طلاق کے مسئلے آتے ہیں، میرے ہی پاس ایک صاحب نے طلاق کا مسئلہ بھیجا۔ مسئلہ کیا تھا؟
ایک خربوزے کے اوپر میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی. 2 خربوزے خرید کے لاتے ہیں, ایک بچے کو ایک خربوزہ دیا, دوسرے بچے کو دوسرا خربوزہ دیا. بیوی تنگ گئی اور کہتی ہے کہ بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں, چھوٹے والے کو جو دیا ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے, بڑے والے کو جو دیا ہے وہ اچھا ہے. اس وجہ سے نوبت یہاں تک آئی کہ طلاق دے گئے. ایک خربوزے کی وجہ سے طلاق ہوئی اور اس کے بعد خربوزے نے خربوزے کو دیکھ کر کے لنگ پکڑا اور ہمارے مفتیان کرام نے اسی ایک طلاق کی بنیاد پر ان دونوں کو جدا کرا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی صورت میں ہم کو قرآن و سنت کے مسائل کو, قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے سوچنا ہوگا کہ کس انداز سے طلاق کے مسائل کو شریعت اسلامیہ نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ رب العالمین معمولی چیزوں کو اپنی نشانی قرار نہیں دیتا, ہلکی پھلکی چیزوں کو اپنی نشانی قرار نہیں دیتا. کہیں اس نے چاند اور سورج کو اپنی نشانی قرار دیا, کہیں اس نے انسانی مخلوق کو اپنی نشانی قرار دیا, کہیں اس نے پہاڑوں کو اور اسی طرح سے آسمانوں کو اور ستاروں کو اپنی نشانی قرار دیا, کہیں جہنم اور جنت کو اپنی نشانی قرار دیا, کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں قائم کی, کہیں فرشتوں کو اپنی نشانی قرار دیا. یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے ان کی اہمیت کے مد نظر ذکر کی ہے. لیکن یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ, اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا. جیسے تم انسان ہو ویسے ہی تمہاری ہونے والی بیوی جو اب تک لڑکی ہے وہ بھی انسان ہے, اور تم دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے سکون پیدا کرنے, ایک دوسرے سے الفت پیدا کرنے, محبت پیدا کرنے کے ذرائع پیدا کر دیے. ایسی چیزیں پیدا کر دی جس کی بنیاد پر تم اس کے طرف لپکتے چلے جاتے ہو اور وہ تمہاری طرف لپکتی چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. تو اللہ رب العالمین نے اس میاں بیوی کے مقدس رشتے کو, اس عظیم رشتے کو, اس مبارک رشتے کو, جس رشتے کی بنیاد پر دنیا کی بنیاد ہے, جس رشتے کی بنیاد پر دنیا کی آبادی کی بنیاد ہے, جس رشتے کی بنیاد پر خاندانوں کا قیام ہوتا ہے اور بڑے بڑے آفیسز اور ساری کی ساری چیزیں انہی رشتوں کی برکت کے نتیجے میں جب اولاد بڑھتی ہے تو وہ چیزیں عمل میں آتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کا سسٹم اور دنیا کا جو نظام ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میاں بیوی کے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. لیکن ہم نے بڑے آرام کے ساتھ اس کو چند الفاظ کے ساتھ جدائی کا ذریعہ بنا دیا, چند الفاظ کے ساتھ خاندانوں کو توڑنے کا ذریعہ بنا دیا, چند الفاظ کے ساتھ ہم نے نفرتوں کا بیج بونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا. یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہیں. اس وجہ سے میاں بیوی کے حقوق کو سامنے رکھ کر ہم کو صحیح انداز سے ان کی ادائیگی کرنی چاہیے. آپ دیکھیں اسلام کے آنے سے پہلے یونانی فلسفے میں جب یونان کا فلسفہ تھا, یونانی لوگ تھے, تو یونانیوں میں مرد رشتہ داروں کے ساتھ عورت کو رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا. وہ شادی نہیں کر سکتی تھی, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی تھی. اور آج بھی یونانی فلسفے کے اندر, یونانی تہذیب کے اندر اس چیز کے عناصر موجود ہیں. آپ دیکھیں رومیوں کا جو فلسفہ تھا, ان کی جو تہذیب تھی, ان کا جو مذہب تھا, وہ ہمیشہ شوہر کی ماتحتی میں بیوی کو دے دیا جاتا تھا اور اس کو ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا تھا. نہ نان و نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہے, نہ وراثت کا مطالبہ کر سکتی ہے, نہ اپنے مطالبات رکھ سکتی ہے. بالکل اس کو مفلوج بنا کر کے شوہر کی ماتحتی میں ایک لونڈی اور باندی اور ایک غلام کی حیثیت سے دے دیا جاتا تھا. اس کو اختیارات نہیں ہوتے تھے. اور اس کے بعد اسی طرح سے آپ مورخین کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں, ایرانی اور پارسی فلسفے میں رشتہ داروں سے اور محارم سے عورتوں کی شادی کر دی جاتی تھی, جو آج تک بھی ایران کے اندر موجود ہے. باقاعدہ محارم کے ساتھ شادیاں رچائی جاتی ہیں, اور جن لوگوں کی شادیوں کو قرآن مجید نے اور اسلام نے آپس میں حرام قرار دیا ہے وہ شادیاں بھی اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہیں, اور وہ فلسفہ آج بھی موجود ہے. اسی طرح سے ہندوستانی تہذیب میں آپ دیکھ لیں, وراثت سے اس کو محروم کیا جاتا تھا.
عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اسی طرح سے عورتوں پر مکمل نگرانی رکھنے کے لیے اس پر نظر رکھی جاتی تھی. شوہر کے ساتھ بیوی کو ستی کر دیا جاتا تھا کہ اگر شوہر مر گیا ہے اور اس کو جلایا جاتا ہے ہندو تہذیب کے اندر, ہندو مذہب کے اندر, تو ایسی صورت میں ماضی قریب تک اس طرح کے واقعات موجود تھے کہ زندہ جیتے جی اس کی بیوی کو اس کی چتا میں جلا دیا جائے اور وہ دیکھتے دیکھتے چیخیں مارتے مارتے اپنی جان موت کے حوالے کر دے. یہ صورتحال تھی ہندوستانی تہذیب میں. اسی طرح سے بدھ مت کو دیکھیں, بدھسٹوں میں دیکھیں کہ کامل انسان وہی ہے جو عورتوں سے دور رہے اور گوشہ نشینی اختیار کر لے. ہمارے دور میں, ہماری تہذیب میں مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے درمیان صوفیوں نے اس تہذیب کو اختیار کر لیا. یہ بھی گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں, کہیں کسی قبر پر بیٹھ گئے, کہیں جنگلوں میں بیٹھ گئے اور پوری زندگی بغیر شادی کے گزار دی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بغیر شادی کے زندگی گزارنا یہ غیر فطری ہے, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ ان مندروں سے, ان مزارات سے اخلاقیات کی جو شرح نکلتی ہے, اخلاقی گراوٹ کی جس انداز سے واقعات سامنے آتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اسی غیر فطری عمل کا نتیجہ ہیں. اسی طرح سے آپ یہودیت کو دیکھ لیں. یہودیوں نے یا نصرانیوں نے عورت کو باب الشیطان قرار دیا, ابواب جہنم قرار دیا کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے. یہودیوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو بہکانے والی ان کی بیوی خاتون تھی, لہذا یہ گمراہی کا راستہ ہے. اس وجہ سے خواتین کو ان لوگوں نے وراثت میں شریک نہیں کیا, ان کی حق تلفی کی, ان کے ساتھ ظلم و جور کیا. حیض کی حالت میں بھی ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے, اور ساری کے سارے دستور ان لوگوں نے ذکر کیے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے. اسلام نے عورتوں کو اتنے حقوق دیے کہ اسلام کے نبی نے ان خواتین کے ساتھ چہل کرنے کے لیے دوڑ کا مقابلہ کیا, ان کی تربیت کے لیے ایلا کیا, ان کی تربیت کے لیے, ان کے آرام و آسائش کے لیے صحابہ کرام کو وصیتیں کی, اور یہاں تک فرمایا خیارکم لنسائکم. ترمذی کی روایت ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرے. یہی اتنا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا ایک سرمایہ ہے, یہ قیمتی سرمایہ ہے, اور اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ یہ خاتون ہے, نیک خاتون. اگر نیک خاتون ہے اور خاتون قرآن و سنت پر چلتی ہے تو یہ خاندانوں کے لیے جنت کا نشان ہوتی ہے, خاندانوں کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے. خاندانوں سے ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جن افراد کے نتیجے میں دنیا چلتی ہے, ممالک کو قائدین مہیا ہوتے ہیں, بڑے بڑے ادارے چلائے جاتے ہیں. ان ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں ایسے بیٹے جنم لیتے ہیں جو آگے آنے والے دور میں ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, علی بن نبی طالب, عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام, بلکہ نبی آخر الزماں کی شکل میں یہ لوگ دنیا کی تربیت کا کام کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں خواتین کا جتنا کردار رہا ہے, خواتین نے جتنی جستجو کی ہے اتنی جستجو مردوں نے نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کی وفات ہو جاتی ہے, ولادت کے بعد چھوٹے ہی تھے آپ کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے, لیکن پوری کی پوری زندگی ہماری ماؤں نے اور ان داسیوں نے, دودھ پلانے والی ماؤں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. جب نبوت کا دور آیا اور پہلی وحی کے بعد غار حرا سے گھبرا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر آتے ہیں, خدیجہ ان کی بیوی تھی, ان سے کہتے ہیں کہ زملونی ودثرونی, مجھ کو چادر اڑا دو, مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا, میری موت آ جائے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اللہ رب العالمین آپ جیسی شخصیات کو جو غریبوں کا خیال کریں, رشتہ داریوں کو جوڑیں, دوسروں کا بوجھ اٹھائیں, ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا ہے. تو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا دلاسا دینے والی ایک خاتون تھی, نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے تسلی دینے والی ایک خاتون تھی. تو یہ خاتون جو بچوں کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے
ان کو جنم دیتی ہے، ان کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، درد ذہ برداشت کرتی ہے، یہ سارے کے سارے مراحل ان خواتین کے ساتھ خاص ہیں، ان میں مرد شریک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق میری زندگی میں میرے لیے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے فرمایا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور اس کے بعد فرمایا چوتھی مرتبہ اس کے بعد تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 حقوق پہلے ماں کو دیے جو خاتون ہوتی ہے، اور چوتھا حق باپ کو دیا جو مرد ہوتا ہے۔ انہی خواتین کی اہمیت کے پیش نظر آپ دیکھ لیں، سورۃ الرجال نام کی کوئی سورت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، مردوں کے نام سے کوئی سورت موسوم نہیں کی گئی، لیکن خواتین کے نام سے سورۃ النساء ایک لمبی چوڑی سورت، اور اس کے علاوہ بے شمار صورتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں جن میں خواتین کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کر کے ان کی اہمیت کو، ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو سامنے رکھا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اس پر توجہ دینے کی تعلیم دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، اس پر ابھارا گیا ہے۔ تو ان خواتین کے بارے میں ہم کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ خواتین تاریخ اسلام کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جن خواتین کے ذریعے سے مردوں کا وجود تنہا خواتین کے ذریعے سے ممکن ہے، مردوں کے ذریعے سے ممکن نہیں۔ آپ دیکھیں مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اللہ رب العالمین کا حکم تھا بغیر باپ کی شرکت کے، بغیر مرد کی شرکت کے ایک بچے کی ولادت عمل میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں جن میں اسلام نے خواتین کی اہمیت کو واضح کیا ہے، لیکن آج کے دور میں ہمارا کیا وتیرہ ہے؟ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اسلام نے عورتوں کو وراثت میں شریک کرنے کا حکم دیا، اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، شرعی احکام و مسائل میں عورتوں کو اور مردوں کو مساوات دی، برابری کا حصہ دیا، اسی طرح سے مساجد میں جانے کا حق دیا، عورتوں کو عیدگاہ جانے کی تاکید کی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسلام نے یہاں تک کہا کہ باپردہ رہ کر وہ ملازمت اور نوکری کر سکتی ہیں، اختلاط سے بچتے ہوئے وہ ملازمت کر سکتی ہیں، اور اسی طرح سے اختلاط اور بے پردگی سے بچتے ہوئے وہ بازار جانے کا حق رکھتی ہیں، اور بے پردگی سے بچتے ہوئے گھر سے نکلنے کا حق رکھتی ہیں۔ لیکن ہمارے دور میں ہم نے جس انداز سے عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ عورتوں کو دین سمجھنے کے لیے، عورتوں کا مقام سمجھنے کے لیے، عورتوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے عورتوں کو مسجدوں سے جوڑا جائے، مسجدوں سے روکا نہ جائے۔ لیکن ہمارے دور میں ایسے فلسفی افراد موجود ہیں، ایسے مفتیان کرام موجود ہیں جو فتنے کے خدشے سے اپنی گھر کی خواتین کو باہر بازار میں تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ ہم نے خواتین کو دینداری سے دور کر دیا، دنیا داری سے قریب کر دیا؟ تو نتیجہ کیا ہونا ہے؟ نتیجہ وہی ہونا ہے جو نتیجہ ہو رہا ہے۔ خاتون نہ نماز کی پابند ہے، نہ شرعی مسائل کو جانتی ہے، نہ تلاوت کرتی ہے، دنوں رات گھروں کے اندر کمپیوٹر اور اسی طرح سے موبائل فون اور ٹیلی ویژن اور ویڈیو چلتا رہتا ہے، اور بچوں کی تربیت اسی کے نتیجے میں کہیں کسی یہودی نام پر، کہیں کسی نصرانی نام پر، اور کہیں کسی یہودی اسکول یا نصرانی اسکول میں تربیت کے حوالے کر کے ہم اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کرتے ہیں۔ ہم اگر خواتین کو ان مسجدوں سے جوڑ دیں، خواتین کو دینی درسگاہوں سے جوڑ دیں، خواتین کو دینی تعلیم سے جوڑ دیں، تو ایسی صورت میں جو خواتین گھر کی کنجیاں ہوتی ہیں، جن خواتین کو اللہ رب العالمین نے ربۃ البیت قرار دیا کہ وہ گھروں کی نگراں ہیں، گھروں کی تربیت کرنے کی ذمہ دار ہے، جو خواتین گھروں کے اندر رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پیٹ میں پالتی ہیں، اس کے بعد دودھ پلاتی ہیں اور کئی سال تک ان کی تربیت کرتی ہیں، ٹریننگ کرتی ہیں، ان کو اسکول بھیجتی ہیں، ان کو چلنا سکھاتی ہیں، ان کو کھانا پینا سکھاتی ہیں، ان کو بولنا سکھاتی ہیں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں یہ خواتین سکھاتی ہیں۔
اگر ان خواتین یا گھروں کی ان کنجیوں کو درست کر دیا جائے، ان پر زنگ نہ آنے دیا جائے، تو ایسی صورت میں ہمارے خاندان اور ہمارے گھرانے اور ہمارا معاشرہ سدھر کر کے ایسا مثالی معاشرہ بن سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ طلاق کی نوبت آئے گی، بوقت ضرورت کبھی نوبت آئی تو شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ تو عورتوں کو ان چیزوں کا اختیار دیا گیا، حقوق مستقل طور پر ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، آئندہ جمعہ میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ لیکن ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں مسجدوں سے عورتوں کو روک دیا گیا، مزارات پر عورتیں مزارات کی زینت بنتی ہیں، مزارات پر بڑے آرام کے ساتھ جا کر کے سجادہ نشینوں سے اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھوائیں، ان سے آشیرواد لیا جائے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنی لکیریں دکھائی جائیں، اور ان کے ساتھ خلوت میں رہ کر کے نہ جانے کون کون سی گفتگو کی جائے۔ مزارات پر ہماری خواتین جائیں تو ہم کو روا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، ہم اس کو رواج دینا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہماری خواتین مسجدوں سے جڑیں، اس بات کو ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے کون سا اسلوب اختیار کر لیا ہے؟ اس وجہ سے ہم کو ان معاملات میں سنجیدہ بننا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک تصور ہے بہت ساری جماعتوں میں، بہت سارے مسالک میں کہ مولویوں سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے۔ مولوی سامنے آ جائے اور ان کے ساتھ گفتگو کر لے، ہنسی مذاق کر لے، ان کے ساتھ پردہ نہیں ہے، مولویوں سے بے پردگی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دھرم گرو ہے۔ جیسے پنڈت مسلمانوں کے، جیسے ہندوؤں میں پنڈت عورتوں کے سامنے آتے ہیں، ان کا ہاتھ دیکھتے ہیں، بریلویوں میں ان کے مولوی ان کا ہاتھ دیکھتے ہیں، ویسے ہم نے بھی سوچ لیا کہ ہمارے گھروں میں یہ مولوی گھس جائے اور بڑے آرام کے ساتھ عورتوں کا سامنا کر لے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے اسلام نے پردہ ایک اجنبی کے ساتھ رکھا ہے اور بے پردگی کو حرام کیا ہے، بے عین ہی اسی طرح سے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ موجودہ پرفتن دور میں کہ مذہب کی آڑ میں بعض لوگ اپنے چہرے مہرے کو تبدیل کر کے مذہب کی آڑ میں غلط انداز کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان افراد سے پردے کا زیادہ تاکیدی حکم دیا جانا چاہیے، یہ میری رائے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں صوفیہ کے یہاں مزاروں پر باقاعدہ رقص اور ناچ گانے پائے جاتے ہیں، وہاں پر میوزک بجائے جاتے ہیں، خواتین بجا کر کے رقص کرتی ہیں، جبکہ اسلام نے میوزک کو، رقاصی کو اور ناچ گانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی کسی بھی ناحیے سے کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے، لیکن خواتین کو بے راہ روی کے حوالے کرتے کرتے ہم نے صوفیہ کی شکل میں یا دوسری شکلوں میں خواتین کو گھروں سے باہر نکال کر کے ناچنے تک پر مجبور کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری گھر کی خواتین نچنیاں نہیں ہیں، بلکہ عزت دار خواتین ہیں، ان کی عزت کی جانی چاہیے، ان کا وقار ہونا چاہیے، ان کا مقام ہونا چاہیے، وہ باپردہ رہتی ہیں، اس وجہ سے ان کے پردے کی عزت و اکرام کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کو مسجدوں سے روکا گیا، وراثت سے اکثر محروم کر دیا گیا، جہیز کی لعنت میں اور شادی بیاہ کو مشکل بنا کر کے ہم نے اس انداز سے خواتین کی حق تلفی کی ہے کہ خواتین جہیز ادا کریں، جبکہ شریعت اسلامیہ میں شادی بیاہ میں کسی بھی انداز کا بوجھ لڑکی والوں پر، یہاں تک کہ کھانے پینے کا بوجھ بھی لڑکی والوں پر ڈالنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جہیز کے مطالبات کیے جاتے ہیں۔ کتنی غریب خاندان کی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، عمریں نکل جاتی ہیں۔ آج کے دور میں جہیز کے نام پر، شادیوں میں فضول خرچیوں کے نام پر نئے نئے انداز کے پکوان اور غلط انداز کے رسوم و رواج کی بنیاد پر ہم نے ہندو معاشرے سے جو چیزیں، جو عادات لی ہیں، ان کو اپنے درمیان رواج دے کر کے اپنی تہذیب کو ضائع کر دیا، اسلامی تہذیب کو ضائع کر دیا، جس کے نتیجے میں شادی بیاہ مشکل ہو گئے۔ شادیوں میں جہیز کے نام پر جو لعنت چل پڑی ہے، حقیقت یہی ہے کہ قتل و خوریزی، طلاق اور اسی طرح سے لڑکیوں کو زندہ جلانے، لڑکیوں کو قتل کرنے، لڑکیوں کو دھکے مار کر کے گھر سے باہر نکالنے کے جتنے واقعات ہوتے ہیں، ان میں کے 95% واقعات ایسے ہیں جو اس جہیز کی لعنت کے نتیجے میں مسلم معاشرے نے حاصل کر لیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مسئلہ تھا
کہ میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہم کو خواتین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو خواتین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم طلاق اور اسی طرح سے نکاح، رجوع اور جتنے بھی مسائل شریعت اسلامیہ نے قرآن و سنت کے اندر ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں، ہم ان مسائل میں حقوق العباد کو سامنے رکھ کر کے صحیح انداز کے فیصلے کر سکیں اور غلط انداز کے فیصلے کر کے خاندانوں کو نہ توڑیں بلکہ خاندانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. مزید وضاحت آئندہ جمعہ میں کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف.